من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہی کرتے ہیں، پھر بات ہوگی سمجھانے والی۔ تم بہترین امت ہو، تم سب امتوں میں سب سے افضل اور اچھی امت ہو۔ کنتم خیر امت، یہ دوستو یہ بات ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے نبی تمام انبیاء میں افضل ہیں اور ہماری یہ امت تمام امتوں میں سب سے افضل ہے۔ یہ بات تفصیل سے ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی بار تفسیر میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ آج میں ان تمام باتوں کو نہیں لوٹاتا، چونکہ ان باتوں کو لوٹانے سے بات لمبی ہو جاتی ہے اور جو یہاں بیان کیا گیا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ بس پہلی بات تو یہی سمجھ لیجیے گا کہ یہ امت سب امتوں میں افضل ہے، اچھی امت ہے۔ اب آگے بیان فرماتے ہیں کہ اس کے سب امتوں میں افضل ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اگر کچھ ایک لفظ ہے مختصر سا وہ سمجھ لیں تو بات آسان ہو جاوے گی، یعنی وجہ فضیلت کی کیا ہے، فضیلت کی وجہ کیا ہے، کیوں سب سے افضل ہے۔ یہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ پہلی وجہ اخرجت للناس، یہ ایک وجہ ہے۔ اس کا ترجمہ مختلف کیے جاتے ہیں، میں اس کے دو ترجمے کہوں گا۔ پہلا ترجمہ، تم لوگوں کے نفع پہنچانے کے واسطے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے واسطے پیدا کیے گئے ہو۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ یہ تمام لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یہ پیدا کیا، بنایا، یہ ایک مفہوم ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم کو غلبہ دیا گیا، طاقت دی گئی، غلبہ دیا گیا لوگوں کو نفع پہنچانے کے واسطے۔ بہرحال اس کے سب سے افضل امت ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے واسطے پیدا کی گئی ہے۔ نفع دنیاوی بھی اور نفع اخروی بھی، دونوں نفع پہنچانے کے واسطے پیدا کی گئی۔ دنیاوی نفع میں بتاتا ہوں پہلے۔ دیکھو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو وہاں کے لوگ یوں پوچھتے تھے کہ اس ملک میں تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ جواب دیتے تھے
کہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ تم کو دنیا کے مظالم سے، ظلم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل اور انصاف میں زندگی گزارنا آسان کر دیں۔ یہ دوبارہ عرض کرتا ہوں میں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہاد کے لیے تشریف لے جاتے، اس ملک کے لوگ پوچھتے، اس علاقے کے لوگ پوچھتے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، تو وہ یہ جواب دیتے تھے کہ ہم تم کو دنیا کے ظلم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل اور انصاف میں زندگی گزارنے کا موقع دیں گے۔ یہ تو دوستو پہلے اسی کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ دنیا میں اس زمانے میں بھی ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، اور اسی کو انصاف کا نام دیا جاتا تھا، اور آج بھی ظلم ہی ظلم ہے اور اسی کو انصاف کا نام دیا جاتا ہے۔ الفاظ اتنے خوبصورت اور اس کثرت سے وہ دہرائے جاتے ہیں کہ ہم اس جھوٹ کو ہی سچ سمجھنے لگتے ہیں، اس جھوٹ کو ہی حقیقت سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ حقیقی آزادی وہ اسلام ہی نے دی ہے سب انسانوں کو، اور حقیقی انصاف زندگی میں ہر قدم پر ہر سب کے لیے، دوست دشمن کے لیے، سب کے لیے انصاف وہ اسلام نے ہی دیا ہے، سب اور کہیں نہیں، اور کسی کے کہیں نہیں ہے۔ دیکھو یہ بھی ایک لمبی تقریر ہے، اور پچھلے مہینے کہو، پچھلے ہفتے کہو، نکڑ میں میرا یہ بیان بھی ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی نکڑ میں ہی ایک مرتبہ اسی پر بات ہوئی تھی، لمبی تقریر ہے۔ یہاں میں ایک بات بتا جاتا ہوں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر آمادہ نہ کر دے تو کہ تم ان کے ساتھ نا انصافی کرو، بلکہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ قرآن پاک کا یہ حکم ہے، دوست دشمن سب کے ساتھ انصاف۔ اور بھائیو، انسان اپنی جان محنت سے کما کر کھا لیتا ہے، اور درندوں کا اور دوسرے موذی جانوروں کا مقابلہ بھی خود کر لیتا ہے، نمٹ لیتا ہے ان سے، لیکن اگر نہیں نمٹا جاتا تو انسانوں کی ظالم اور طاقتور جماعت سے نہیں نمٹا جاتا، اگر نہیں نمٹا جاتا تو کسی ظالم طاقتور بادشاہ سے نہیں نمٹا جاتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے انصاف کا حکم دیتا ہے، تو لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، سب کے لیے انصاف کرنے کے واسطے پیدا کیے گئے۔ ایک تو بات یہ آ گئی۔ دیکھو دوستو، اس سلسلے کے واقعات تو بہت ہیں، ایک بات یاد آ گئی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا، اس کا نام تھا جبلہ ابن اہم غسانی۔ وہ پہلے تو اسلام میں داخل نہیں ہوا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلام کی قوت اور شان و شوکت خوب بڑھ گئی تو وہ مسلمان ہو گیا، اور طواف کر رہا تھا مکہ مکرمہ میں، کہ وہ آگے آگے چل رہا تھا تو پیچھے والے چلنے والے کا پیر رکھا گیا اس کی چادر پر، اس کو جھٹکا سا لگا تو متکبر آدمی، مغرور متکبر آدمی اس کو اپنی توہین مانتا ہے، اس نے مڑ کر دیکھا
اور جو پیچھے جس کے پیر رکھا گیا تھا اس کے ناک پہ مکہ مارا، اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شکایت کر دی کہ فلاں شخص نے میرے مکہ مارا اور میری ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب میرا بدلہ دلوایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس پیغام بھیج دیا اور یہ فرمایا کہ یا تو اس سے معاملہ صاف کر لو خود، اور یا پھر تم سے انتقام لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، اور اس کو انصاف دلوایا جائے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا اچھا میں صبح تک اپنے معاملے میں غور کر لوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہاں پہلے تو اس نے یوں کہا کہ کیا اس حقیر آدمی کی وجہ سے میرے سے انصاف کرا جائے گا، مجھ سے بدلہ لیا جائے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اسلامی قانون میں بادشاہ اور رعایا چھوٹا اور بڑا سب برابر ہے، اور قانون سب کے لیے ہے، لہذا آپ یا تو اس سے معاملہ صاف کر لیں اپنا، یا پھر اس قانونی اعتبار سے آپ سے بدلہ لیا جائے۔ اس نے کہا جی میں اپنے معاملے میں غور کر لوں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت سے اور انصاف سے وہ خوب واقف تھا، اس لیے وہ راتوں رات بھاگ گیا اور نصارہ میں جا کر مل گیا، شامل ہو گیا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ طاقتور کے لیے بھی انصاف اور کمزور کے لیے بھی انصاف، اور دوست کے لیے بھی انصاف اور دشمن کے لیے بھی انصاف، اور سب کے لیے انصاف۔ ایک تو لوگوں کے نفع کے واسطے ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے جو یہاں بیان کی گئی۔ اسی طریقے سے لوگوں کے نفع کے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو عام کر دیا، سب کے لیے عام کر دیا، سب کے لیے عام کر دیا۔ اس پر کوئی اپنا دعویٰ نہیں جتلا سکتا کہ یہ میرا ہے، بادشاہ بھی نہیں جتلا سکتا دعویٰ۔ مثال کے طور پر جنگل کے درخت، مثال کے طور پر جنگل کا گھاس، مثال کے طور پر دریا کا پانی، دریا کے کیا کہیے گا شکار وغیرہ۔ تو یہ ایسے قانون ہیں جو سب کے نفع کے واسطے ہیں، سب کے نفع کے واسطے ہیں۔ تو عدل و انصاف سب کے لیے، اور بہت سارے قانون جو عام انسانوں کے نفع کے واسطے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چیز جس کو ہم صدقہ اور خیرات کہتے ہیں اور جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو تو دین کا اہم حکم بنایا، بہت اہم فرض بنایا، اور نفلی صدقہ خیرات کا بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ زکوٰۃ تو کافر کو نہیں دی جائے گی، باقی نفلی صدقات کافر مسلمان سب کو دیے جائیں گے۔ اس طرح کے جو احکام ہیں یہ اسی امت میں ہیں، اگر کہیں اور ہیں تو وہ یہیں سے لے کر ہیں، میں بتاؤں گا آپ کو، یہیں سے ہیں۔ تاریخ کے ماہر علماء کرام اور دین کے ماہر علماء کرام یہ بتلاتے ہیں کہ اگر دنیا میں کہیں خیر نظر آتی ہے تو وہ ان لوگوں نے اسلام سے، قرآن سے اور حدیث سے ہی لی ہے۔ یہ چنانچہ تو یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کس کا ہے، کس کی بات ہے، لیکن کسی بڑے ماہر کی بات ہے۔ کہا کہ مسلمان تو بستے ہیں مشرق میں، ایشیا میں، یوں کہہ لو آپ، ایشیا میں، مشرق میں، اور اسلام دکھائی دیتا ہے مغرب میں۔ سمجھے آپ اس کا مطلب؟ مسلمان تو بستے ہیں ہندوستان، پاکستان میں اور عرب میں،
اور اسلامی احکام کی جھلک نظر آتی ہے یورپ میں اور مغرب امریکہ میں. جی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو خیر کہیں نظر آتی ہے وہ قرآن و حدیث سے اور دین اسلام ہی سے انہوں نے سمجھ کر اپنے اندر اپنے ہاں جاری کی ہے. اس واسطے اس امت کی ایک وجہ فضیلت یہ ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے واسطے پیدا کی گئی. جو میں بات بیان کر رہا تھا اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی. مثال کے طور پر میں بہت لوگوں سے سن چکا ہوں یہ بات، علم کو عام کیا ہے اسلام نے، علم کو عام کیا ہے اسلام نے، حیا کو عام کیا ہے اسلام نے. ورنہ آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ علم تو برہمن کا حق ہے، کوئی دوسرا تو کر ہی نہیں پڑھ ہی نہیں سکتا. ایسے ہی سمجھتے چلے جائیے گا، دوسروں میں بھی ملیں گی سب میں آپ کو یہ بات ہے. ہاں اور اسلام میں بات دراصل ایک تو لمبی ہو جاتی ہے، کچھ علمی بات ہوتی ہے، کچھ علمی الفاظ ہوتے ہیں، تو اس لیے مجھے رکاوٹ ہوتی ہے کبھی کبھی. جب علماء اسلام کی تاریخ دیکھتے ہیں تو زیادہ تر غریب طبقہ اور زیادہ تر غلام طبقے کے نام آتے ہیں علماء میں. تو اسلام نے علم کو اتنا عام کیا. تو دیکھو دوستو، میں نے 3 باتیں آپ کو بتائی ہیں، قریب قریب سب اس کے اندر آ گئی کہ یہ امت بہترین امت ہے، سب امتوں میں افضل امت ہے. اور اس کی وجہ فضیلت کی ایک یہ ہے کہ یہ لوگوں کے نفع کے واسطے پیدا کی گئی، یہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے واسطے پیدا کی گئی. اور لوگوں کو نفع کی باتیں میں نے اس وقت 3 بیان کی آپ کے سامنے، اور اس کے اندر تقریباً سب کچھ آ گیا. ایک جو میں دوبارہ لوٹاتا ہوں، آدمی درندے سے اپنی حفاظت خود کر لیتا ہے، آدمی سانپ سے اور موذی جانوروں سے اپنی حفاظت خود کر لیتا ہے. اگر آدمی اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو طاقتور ظالم جماعت سے اپنی حفاظت نہیں کر پاتا، طاقتور ظالم بادشاہ سے اپنی حفاظت نہیں کر پاتا جو ان پر ظلم کرتے ہیں. اور اسلام نے ہر ایک کے لیے انصاف کو عام کیا، دوست اور دشمن کے لیے، اپنے اور پرائے کے لیے. قرآن پاک کی میں آیت آپ کو پڑھ کر سناتا. انصاف کی بات کہو، چاہے وہ تمہارے خلاف پڑھے، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف پڑھے، چاہے کسی غریب کے خلاف پڑھے، چاہے کسی امیر کے خلاف پڑھے، انصاف کی بات کہو. تو انصاف کو عام کیا. اسی طریقے سے حیا کو عام کیا، اسی طریقے سے علم کو عام کیا، اور اسی طریقے سے دنیا کی دولت کہہ لیجیے گا آپ اور دنیا کے خزانے کہہ لیجیے گا آپ، وہ عام کیے ہیں اسلام. تو یہ ہے لوگوں کو نفع پہنچانے کے واسطے. اسی طریقے سے ایک دینی نفع بھی ہے جو یہ امت سب کو پہنچاتی ہے، وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے. تأمرون بالمعروف، دوسری وجہ فضیلت کی یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، یعنی بھلائی کو عام کرتے ہو سب کو. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس کو تیسری وجہ کہہ لو، یہ دوسری وجہ کا ایک حصہ کہہ لو. اور تم برائیوں سے روکتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. اور چوتھی فضیلت وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. اخرجت للناس کا تو میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. اب بتاتا ہوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان 2 بات کے بارے میں. پہلی بات تو یہ کہ اگرچہ یہ حکم تمام امتوں کو دیا گیا ہے، جتنی بھی پہلے امتیں گزری ہیں سب امتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، بھلائی کو عام کریں اور برائی سے لوگوں کو روکیں. چنانچہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے. ایک مشہور واقعہ میں آپ کو سناؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا
کہ تم فلاں بستی کو جا کر پلٹ دو. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس بستی میں ایک نیک آدمی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، اتنے وقت میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سمیت اس بستی کو الٹ دو. یہ اب دیکھو حضرت جبریل کو بھی علم آتا ہے اللہ کے عطا کرنے سے، وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ ایسا کیوں ہے. تو اللہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ میری نافرمانیاں دیکھتا تھا اور اس کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں پڑتا تھا، اس کے چہرے پر کوئی تغیر نہیں آتا تھا، اس واسطے تو اس کو اس کے ساتھ پلٹ دو. یعنی اس کا قصور یہ ہے کہ یہ برائی سے نہیں روکتا تھا. یہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہلی امتوں میں بھی تھا یہ حکم، لیکن جس شان کے ساتھ اور جس مضبوطی کے ساتھ اس امت کو عطا کیا گیا، اس شان کے ساتھ اور اس مضبوطی کے ساتھ کسی دوسری امت کو نہیں ملا. مثال کے طور پر اللہ کے احکام کی پابندی کرتے تھی امت، اور جو نبی کی زندگی سے دور زمانہ ہوتا جاتا تھا لوگوں میں غفلت پیدا ہوتی رہتی تھی اور دین کے احکام چھوڑتے رہتے تھے. نوبت یہاں تک پہنچتی تھی کہ دین بالکل مٹ جاتا تھا یا دین کی جگہ بے دینی لے لیتی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا نبی بھیج دیتے تھے. یہ ہوتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم بھی ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں یہ انتظام فرمایا کہ ایک جماعت قیامت تک اس کام کو کرتی رہے گی، اور نہ ان کو کوئی لالچ اس کام سے روکے گا اور نہ ہی ان کو کوئی ڈر اس کام سے روکے گا. تو اللہ نے خاص انتظام کیا اور ہمیشہ ایک جماعت اس میں رہے گی. اسی لیے یوں کہتے ہیں علماء کرام کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اس کو کبھی دعوت و تبلیغ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور آج تک اس امت میں ایک لمحے کے لیے بند نہیں ہوا، بلکہ قیامت تک بند نہیں ہوگا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایک جماعت ایسی ہمیشہ اس میں رہے گی. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں فرمایا ہے وہ دوسری امتوں میں نہیں. اس واسطے اس کی وجہ سے فضیلت رکھتی ہے دوسری امتوں پر. جی سمجھتے جائیے، کچھ بھاری سی باتیں ہوتی ہیں تو ذرا غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جہاد کا حکم دیا، اور جہاد کا جو مقصد ہوتا ہے وہ شریروں کے شر کو رفع کرنا ہوتا ہے، فسادیوں کے فساد کو رفع کرنا ہوتا ہے. جبکہ دوسری کچھ امتوں میں جہاد کا حکم نہیں تھا لیکن اس میں ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں اور اس شریعت میں خاص طور سے بہت سارے احکام ایسے متعین فرمائے ہیں جو برائیوں کو روکنے والے ہیں. مثال کے طور پر شراب پیتا ہے کوئی شخص تو شراب کی سزا مقرر کر دی، کوڑے مارے جائیں گے، 40 کوڑے مارے جائیں گے. زنا کرتا ہے اس کی زبردست سزا متعین کر دی. اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کر جان سے مارا جائے گا، رجم کیا جائے گا. چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. کسی کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے اور دوسری برائیوں کے لیے سخت سزائیں مقرر فرمائی، جن کو تعزیرات کہتے ہیں ہم. تعزیرات یا حدود بھی کہتے ہیں، تعزیر بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ برائی کو روکنے والی ہے، برائی کو روکنے والی ہے.
اس واسطے اس امت کو خاص طور سے اس کا حکم دیا گیا ہے. بس یہ بتاتا ہوں میں آپ کو. اس واسطے اس کی دوسری وجہ فضیلت امر بالمعروف اور تیسری وجہ فضیلت نہی عن المنکر ہے. اب چوتھی وجہ تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. دیکھو اور کے بارے میں تم کہہ دیا کہ خاص طور سے اس امت کو یہ احکام دیے گئے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان تو ساری امتیں لاتی تھی، ساری امتیں ایمان لاتی تھی، اللہ پر ایمان لاتی تھی. تو یہ امت کی صفت بیان کی تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. میرے دوستو الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج بھی یہ امت اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ چند کو چھوڑ کر، کچھ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان رکھتا ہے، اور احکام دین میں تو صحیح ایمان کی تعلیم موجود ہے ہی. چنانچہ عیسائیوں نے شرک کر لیا اور شرک کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، موحد ہیں. یہودیوں نے شرک کیا اور شرک کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی صفات ثابت کی جو اللہ کی شایع نشان نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کا انکار کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لازمی صفات ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو مومن اور موحد کہتے ہیں. لیکن الحمدللہ اس امت میں ایسا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایمان سے مراد ہے ایمان کامل، اور ایمان کامل ہوتا ہے اعمال سے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شدت کے ساتھ اور جس پابندی کے ساتھ یہ امت اللہ کے احکام پر عمل کرتی ہے، اس شدت اور اس پابندی کے ساتھ اور کوئی دوسری امت اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتی تھی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک 5 کی 5 نمازیں ہیں اور اپنے اسی وقت میں ہیں. یوں نہیں کہ بھئی صبح فجر میں تو اٹھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، آج کل دیر سے سوتے ہیں، صبح کو اٹھا نہیں جاتا، اٹھتے ہیں تو پھر نیند خراب ہوتی ہے. چلو کوئی بات نہیں، فجر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیا کریں گے، یا فجر کی نماز ظہر میں پڑھ لیا کریں گے. ایسا کچھ نہیں کیا. آسانی ہے یہ دشواری ہے. فجر کی نماز اسی وقت میں پڑھی جاتی ہے اور 5 ہی پڑھی جاتی ہیں اپنے اپنے وقت میں. یہ رمضان المبارک کے روزے 30 ہی اس زمانے میں رکھے جاتے تھے، پورے مہینے کے اس زمانے میں رکھے جاتے، پورے مہینے کے اس زمانے میں رکھے جاتے، ان میں کوئی کمی نہیں کی گئی. آج کل لوگ بڑے مصروف اور بزی رہتے ہیں اور انسانوں کی جسمانی طاقت بھی بڑی کمزور ہو گئی ہے. بھائی اب 30 روزے تو نہیں رکھے جاتے، چلو 3 رکھ لیا کریں گے بس. اب ایسا کچھ نہیں ہے. اپنے دین کے احکام پر پوری طریقے سے قائم ہے. رمضان المبارک کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی سردی میں آتا ہے، کبھی چھوٹے دنوں میں آتا ہے، کبھی بڑے دنوں میں آتا ہے، اور بڑی دقت دشواری ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو نہیں ہوتی، بلکہ اتنی کچھ علاقوں میں تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. جیسا کہ رمضان شریف میں آپ بھی دیکھتے ہوں گے وہاں اتنے گھنٹے کا روزہ، وہاں اتنے گھنٹے کا روزہ وغیرہ وغیرہ. لیکن کچھ لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ پوری دنیا میں فروری میں روزے رکھے جایا کریں. ایک تو وہ 28 دن کا ہوتا ہے، اس لیے بجائے 30 کے 28 روزے رکھے جائیں گے، اور دوسرے کہ تقریباً پوری دنیا میں اس زمانے میں معتدل موسم ہوتا ہے. تو مشورے دینے والے تو دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ امت الحمدللہ رمضان ہی میں روزے رکھتی ہے، چاہے وہ جس موسم میں آوے. تو جس شدت کے ساتھ یہ اپنے دین پر عمل کرتی ہے، اس شدت کے ساتھ اور اس پابندی کے ساتھ کسی دوسری امت نے اپنے دین پر عمل نہیں کیا. اس واسطے کہا جاتا ہے کہ یہ امت تمام امتوں میں سب سے افضل ہے. جب یہ بات آپ نے سن لی اور سمجھ لی
تو اب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جاوے گا کہ جب تک یہ وجہ اس کے اندر پائے جاویں گی تو یہ سب سے افضل رہے گی، اور جب یہ وجہ اس کے اندر، یہ چیزیں اس کے اندر سے ختم ہو جاویں گی تو پھر یہ سب سے افضل نہیں رہے گی۔ جب یہ دوسروں کی طرح ظلم کرنے لگے گی اور اپنے پرائے کا منہ دیکھ کر فیصلہ سنانے لگے گی اور دوست دشمن کو دیکھ کر فیصلہ سنانے لگے گی، تو پھر یہ وجہ فضیلت کی جو وجہ تھی اس کی وہ ختم ہو جاوے گی، تو پھر یہ افضل نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خاص طور سے مسلم حاکموں کا فریضہ ہے، خاص طور سے مسلم حاکموں کا فریضہ ہے کہ وہ شراب خانے نہ بننے دیں اور شراب نہ بکنے دیں، سینوں میں نہ بننے دیں، سینوں میں نہ چلنے دیں، اور وہ ڈانس اور رقص نہ ہونے دیں وغیرہ وغیرہ۔ اب جب وہ خود ان کی سرپرستی کرنے لگے اور جب وہ خود ان کو رواج دینے لگے حکومت کی آمدنی بڑھانے کے واسطے یا اپنی پبلک کو خوش کرنے کے واسطے، تو پھر جو فضیلت کی وجہ تھی وہ تو ختم ہو گئی، اب وہ افضل نہیں رہیں گے۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے گا کہ وجہ فضیلت کی یہ تھی کہ خالص توحید پر قائم ہے، اگر وہ خالص توحید پر قائم نہ رہے تو پھر جو فضیلت کی وجہ تھی وہ نہیں ہو، افضلیت نہیں پائی جاوے گی۔ وہ ایمان کامل یعنی اعمال پر بڑے مضبوط ہیں، جب اعمال پر مضبوط نہیں رہیں گے تو فضیلت کی وجہ ختم ہو جاوے گی تو افضل نہیں رہے گی۔ امید ہے کہ بات بہت حد تک سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی ہاں، اب آگے چلیے، تھوڑا سا ابھی وقت ہوگا، گھنٹی نہیں بجی میری، بجنے والی ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آویں تو یہ ان کے واسطے بہتر ہے۔ اہل کتاب آپ خوب سنتے رہتے ہیں، یہود و نصارہ ہیں، اور یہ دو وہ قومیں ہیں جن کے پاس آسمانی مذہب اور آسمانی کتاب ہے۔ جب انہی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اسلام میں شامل ہو جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، تو جو دوسری بت پرست ہیں اور مشرک قومیں ہیں تو ان کے لیے تو یہ حکم ہے ہی کہ وہ اگر ایمان میں داخل ہو جائیں، توحید میں شامل ہو موحد بن جائیں تو ان کے واسطے بہتر۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، اہل کتاب میں سے کچھ ہی مومن ہیں اور زیادہ تر تو وہ نافرمان اور کافر ہیں۔ میں نے دو ترجمے کیے یہاں، فاسق کا ترجمہ نافرمان کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اعلیٰ درجے کا نافرمان جو کفر اور شرک میں مبتلا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس سے کم درجے کا نافرمان جو کفر اور شرک میں تو مبتلا نہیں ہے لیکن اعمال کی اور احکام کی نافرمانی کرتا ہے، تو نافرمان ہے ان میں سے کافر اور مشرک ہے، تو ان کے واسطے بہتر ہے۔ اب دیکھو، زیادہ تر اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان نہیں لائے، کچھ لوگ ہی ایمان لائے، اور یہی حال ان کا بعد کا بھی رہا۔ آگے سنیے گا، جب ایک دو منٹ جو ہو گئے، لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، تم ان سے وہ تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے سوائے کچھ تکلیف پہنچانے کے۔ اس کو ترجمہ تو یوں کریں گے، میں اپنے آسان عام الفاظ میں کہہ دوں، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ہاں بس تھوڑی سی تکلیف پہنچا دیں گے تمہیں وہ، یہ ہے لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹ پھرا کر بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ میرے دوستو، اگر آپ اس آیت شریفہ کو سامنے رکھیں اور جیسا کہ آپ اوپر سن چکے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور ان کے بعد مومنین کاملین کی تاریخ سامنے رکھیں تو اس میں کچھ بھی شک و شبہ نہیں ہوگا، صحابہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، چاہے طرح طرح کی باتیں کر کے ان کو تکلیف پہنچائی،
اور جہاں بھی مقابلہ ہوا اور جب بھی مقابلہ ہوا اکثر و بیشتر وہ پیٹھ پھرا کر بھاگے، دم دبا کر بھاگے۔ اور اگر دوستو آج کے زمانے پر کوئی اعتراض کرنے لگے، آج کی باتوں کو سامنے رکھ کر اعتراض کرنے لگے تو انشاءاللہ پھر بتاؤں گا تفصیل سے۔ آج میں اتنی بات بتاتا ہوں آپ کو، اور وہ بھی مختصر، پھر اس کی بھی تفصیل پھر کروں گا کسی وقت انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں اللہ نے جو وعدے کیے ہیں، چاہے وہ وعدے دنیا کے ہوں یا وہ وعدے آخرت کے ہوں، ان مومنوں اور ان مسلمانوں کے واسطے ہیں جن مومنوں اور جن مسلمانوں کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں جو صفات اللہ نے قرآن پاک میں مومنین کی بیان کی ہے۔ بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ دوبارہ پھر کہوں، قرآن پاک میں، حدیث پاک میں اللہ نے مسلمانوں سے، مومنوں سے جو وعدے کیے ہیں، چاہے وہ وعدے دنیا کے ہوں یا وہ وعدے آخرت کے ہوں، ان مسلمانوں کے واسطے ہیں جن کے وہ اعمال اور وہ صفات ہیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، اور جن کے وہ اعمال نہیں، جن کی وہ صفات نہیں، ان کا بھی اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ذکر فرمایا ہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبَهُمْ وَإِمَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اس کا تعلق اوپر سے ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اچھے اعمال کے ساتھ برے اعمال بھی کیے ہیں، اور اچھے اعمال اور برے اعمال ملے جلے ہیں ان کے، پھر ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے پکی سچی توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو مومنین کامل میں شامل فرما لیا، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی اور جن کی توبہ بھی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے بارے میں اختیار ہے، چاہے وہ ان کو سزا دے اور چاہے وہ ان کو معاف کرے۔ تو دوستو ہمارا جو حال ہے، ہمارا جو پوزیشن ہے وہ قریب قریب ایسی ہی ہے۔ اس واسطے ہم تو ان باتوں کے صحیح معنی میں مستحق نہیں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرما کر معاف کر دے، رحم فرما دے ہم پر، اور اپنی نصرت و ہمارے شامل حال فرما دے تو وہ اس کا احسان ہے، اور اگر وہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمیں سزا دے دے اور ان وعدوں سے ہمیں محروم کر دے تو یہ عین قاعدے قانون کے مطابق ہے، عدل کے مطابق ہے۔ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماوے۔ چونکہ بات یہ درمیان میں رہ گئی ہے، آگے بھی آیتیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ العزیز باقی کچھ بات اگلے ہفتے ہوگی۔